فال آیت نمبر 59 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 59 ہی ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا جان بوجھ کر، سبقو کہ وہ نکل بھاگے ہیں، کنٹرول سے دسترس سے نکل گئے ہیں. انہم لا یعجزون، یہ ہرگز ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے، یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے کنٹرول دسترس سے یہ باہر نہیں نکل سکتے. آبویسلی دنیا کی ہر سٹیٹمنٹ جو آپ سنتے ہیں اس کے اندر کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کا ایک امیجیٹ مفہوم آپ کے سامنے آتا ہے، لیکن وہ سٹیٹمنٹ لازماً اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. مطلب ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا کہ وہ نکل بھاگے ہیں، یہ ہرگز ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے. بٹ ویئر، چکر کیا ہے، بات کس سے ہو رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیا صورتحال ہے. یہ میں نے اس لیے بات کی تاکہ مجھے ایک بہانہ مل جائے کہ اب میں سیاق سباق بیان کروں. سو آئی ہیو ٹو ٹیل یو دا کانٹیکسٹ. سورہ انفال قرآن مجید کی سورتوں کے دوسرے گروپ میں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آج یہ ہمارے پاس موجود ہے 7 گروپس میں تقسیم کیا ہے، اور ہر سورتوں کے گروپ کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام بھی ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہوتا ہے. دی آئیڈیا از کہ ہر گروپ ایک انڈیپینڈنٹ سیلف سفیشینٹ ایک قرآن کا پیغام کمیونیکیٹ کرے، اور ان کا اپنا ایک مضمون بھی ہے کہ جس میں ہر گروپ ایمفسائز کرتا ہے. ساری تھیمز ہوتی ہیں، قرآن کی ساری باتیں ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک خاص ایریا آف فوکس بھی ہوتا ہے. یہ جو دوسرا گروپ ہے، یعنی جو 4 صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ انعام جو 6 سورہ ہے، سورہ اعراف جو 7ویں سورہ ہے، سورہ انفال یہ سورہ جو 8ویں ہے، اور سورہ توبہ جو 9ویں ہے. ان 4 یعنی نسبتاً لمبی صورتوں پر مشتمل یہ قرآن مجید کی صورتوں کا دوسرا گروپ ہے. اس میں پہلی 2 صورتیں مکی ہیں اور قرآن کے ایک جنرل پریزنٹیشن کے اسٹائل کے مطابق وہ پیئرز ہیں، جوڑا ہیں، اور اگلی 2 صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ مدنی ہیں. مکی مدنی کی تقسیم کیا ہے؟ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں. اس سورہ مبارکہ میں جو اس صورتوں کے گروپ میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ کا پیغام پیش کیا اور ان کے انکار کرنے والوں نے اس کا انکار کیا، اور پھر اللہ نے اپنے اس قانون کے مطابق کہ جو اس نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، اس نے اپنے رسول اور ان کے ساتھیوں کو غلبہ، کامیابی دی، اور ان کے انکار کرنے والوں کو ناکامی، سزا دی. یہ گروپ اس کو بیان کر رہا ہے. چنانچہ اس سے پہلے کہ میں ان آیات کو بیان کروں، میں آپ کو اختصار کے ساتھ ایک ایک لفظ میں بتاتا ہوں جو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس تھیم کو ایڈریس کرنے کے لیے پہلی سورہ دعوت دے رہی ہے، سورہ انعام، مکے کے لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو.
دوسری سورہ ان کو وارن کر رہی ہے کہ اگر وہ دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو وہ اسی دنیا میں سزا پائیں گے آخرت کی سزا سے پہلے۔ تیسری یہ سورہ مسلمانوں کو تیار کر رہی ہے کہ یہ سزا کے جس کی وارننگ پچھلی سورہ میں آئی ہے یہ انکار کرنے والوں پر آئے گی اللہ کے حکم سے ان مسلمانوں کے ذریعے سے۔ Therefore ان مسلمانوں کو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں انہیں اس سزا کے لیے سزا امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ کے ٹولز، اللہ کے دست و بازو بننے کے لیے اپنے آپ کو ایلیجبل کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے مطابق بنانا ہے۔ یہ سورہ اس کو ڈسکس کر رہی ہے اور وہ ساری تیاری کرنی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس سزا کے امپلیمنٹ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور اگلی سورہ جو ہے وہ سزا کی سورہ ہے، چنانچہ وہ واحد سورہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا جو ذکر ہے اس سورہ کے مزاج اور ان صفات میں چونکہ مطابقت نہیں ہے تو اس کو اومٹ کر دیا گیا۔ یہ 4 صورتوں کے گروپ کی تیسری سورہ ہے اور اس کا مضمون ہے ایک جانب عام انکار کرنے والوں کے راستے سے وہ رکاوٹیں اٹھا دینا کہ جن رکاوٹوں کی وجہ سے وہ بات کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور دوسرا مسلمانوں کو تیار کرنا اخلاقی اور روحانی طور پر بھی اور ملیٹریلی بھی، یعنی جنگ کے ساز و سامان کے لحاظ سے بھی۔ یہ سورہ کا مضمون ہے، یہ سیاق سباق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، یہ منکرین اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ نکل بھاگے ہیں، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یہ ہرگز ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ اب پکڑے جائیں گے، خدا کا یہ قانون فیصلہ ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے یہ طے کر لیا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تم تیاری کرو جس حد تک کر سکتے ہو، من قوت ومن رباط الخیل، قوت کے لحاظ سے بھی، قوت سے مراد یہاں فوج، جو افراد ہوتے ہیں جو لڑنے کے لیے آتے ہیں، ومن رباط الخیل، اور تیار بندھے ہوئے گھوڑوں کی صورت میں بھی، ترہبون بہ عدو اللہ، تم ہیبت طاری کرو، تمہاری ہیبت رہے اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، اور تمہارے دشمنوں پر، بھی ان کے ذریعے سے۔ دیکھیں وہی بات کہ اللہ نے ان کو مسلمانوں کو کہا کہ اب یہ کام تمہارے ذریعے سے ہوگا۔ پچھلی آیت میں ان کو بتا دیا تم نہیں بچ سکتے، اس آیت میں مسلمانوں سے یہ کہا کہ یہ کام اب اللہ نے کرنا ہے، تمہارے ذریعے سے کرنا ہے۔ Therefore prepare yourself، تیار رہو، تیاری پکڑو ان کے لیے جتنا تمہارے لیے ممکن ہے، یعنی حسب استطاعت یہ تیاری ہونی چاہیے۔ قوت یعنی جو تمہارے افراد ہیں ان کے لحاظ سے، ان کی صورت میں، اور پھر ان گھوڑوں کی صورت میں کہ جو اس مقصد کے لیے بندھے ہوئے ہیں، یعنی ان کو طے کیا ہوا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ کوئی اگر مہم ہوتی تو اعلان ہوتا کہ بھائی لوگ آ جائیں، اور پھر اٹ وڈ ٹیک ٹائم۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ہونا ہے، بی پریپیئرڈ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، عذاب آنے والا ہے، تم لوگوں کو اے مسلمانوں جب اس مقصد کے لیے چنا ہے تو اب تمہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، تاکہ تم ڈراؤ، ہیبت پیدا کرو اللہ کے دشمنوں کے اوپر اور اپنے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم،
اور ان کے علاوہ اور دوسروں کے اوپر بھی، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے. یعنی ایک دشمن تو وہ ہے کہ جو سامنے ہے، جو ڈکلیئرڈ اینمی ہے، اور کچھ اور دشمن بھی ہیں کہ جو ابھی سامنے نہیں آئے ہیں. یعنی یا تو اندر ہی یہود و نصارہ میں سے لوگ جو ابھی اس سورہ مبارکہ کے نزول میں بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی شہر سوسائٹی میں رہتے تھے، یا مسلمانوں کے بالکل اندر کے منافقین، یا پھر گرد و پیش میں رومنز، یا اس طرف پرشینز یا غسانی، یہ بھی لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تم ابھی نہیں جانتے، لیکن جب تم معلوم ہوگا کہ تم تیار ہو، تم اپنی ملٹری ایکسرسائزز کر رہے ہو، تمہارے گھوڑے تیار ہیں، سو اس سے ہیبت پھیل جائے گی اور اللہ تعالیٰ روپ ڈالے گا تمہارا ان کے اوپر. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفا الیکم، وہ پورا پورا دے دیا جائے گا تم کو، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے کام اصل میں اللہ کے پروجیکٹس ہیں. اس کا دین، اس کو پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، غریبوں کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور مطلب میں اور آپ نہ بھی کریں تو کوئی اور بندوبست کر لے گا، لیکن اس نے امتحان کی غرض سے ہم سے یہ تقاضا کیا کہ اس دنیا میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اللہ کی اسکیمیں ہیں، اللہ نے دنیا کو جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اور اس میں ہمارے امتحان کے لیے جو ذرا گیپس چھوڑے ہیں، جن گیپس کو وہ خود ڈائریکٹلی بھی فل کر سکتا تھا، وہ جب ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کو فل کریں، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پورا پورا اجر دوں گا. یو آر ڈوئنگ مائی جاب، سو یہ میرے اوپر لازم ہے. تو فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، آبویسلی جب آپ جنگ کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کو گھوڑوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تلواروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سو اس کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے. سو جو بھی خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تم پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، پھر اگر وہ صلح کی طرف جھکیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ آخری مارکہ ہونا ہے جس میں اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے، وہ تو جب آئے گا تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. مگر while we are moving towards it، اور ابھی وہ عذاب نہیں آیا، یہ کیا ہو رہا ہے وہ عذاب ابھی نہیں آیا، تو اس وقت تک ہمیں صلح پیس میں دلچسپی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر لڑائی کے بغیر کوئی کام ہو سکتا ہے تو ہمیں لڑائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. کین یو امیجن؟ یعنی ایک تو وہ لڑائی ہے کہ جس کو اوائڈ ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اللہ کا عذاب ہوگا، وہ آ جائے گا تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ آئے گا ایک ڈیڈ لائن کے بعد، اس کا کھلا اعلان ہوگا. لیکن ایک اس سے پہلے ابھی بلڈ اپ ہو رہا ہے، یعنی بات ابھی وہاں تک پہنچ رہی ہے. تو اس میں اگر لڑائی کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں تو لازماً اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی کھل لڑنا مقصد نہیں ہے، بندہ مارنا کیسے مقصد ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کی جانیں قیمتی ہیں. وہ تو وین ایوری ادر پاسبلٹی از ایگزاسٹڈ، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد مجبوراً ایسا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے رسولوں کی موجودگی میں تو یہ عذاب کی شکل میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ابھی چونکہ وہ موقع نہیں آیا، وہ موقع تو آئے گا نا وہاں سورہ توبہ میں کہ جو عذاب کی سورہ ہے، یہاں تو ابھی اس کی تیاری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس موقع پر دشمنوں کی جانب سے تمہیں
امن کا پیغام، امن کی آفر کی جائے، جی 61 آپ 61 امن کی آفر کی جائے تو فجنح لہا، تو تم اس کے لیے جھک جاؤ. ظاہر ہے کہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور وہ امن کی آفر کرنے لگتا ہے آل آف اے سڈن، اور آپ کہتے ہیں کہ جھک نہ جائیں. تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی سازش تو نہیں کر رہے؟ میرا مطلب ہے ہم امن کی طرف آئیں اور پتہ لگے کہ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی اللہ، وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو. یعنی امن اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے لیے رسک بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ وہ لوگ کے جو زیادتیاں کر رہے ہیں ان سے ظاہر ہے کہ بالآخر اناوائڈیبل ہو جائے تو لڑنا ہے، لیکن اگر لڑنا اوائڈ کیا جا سکے اور امن کی کوئی پاسبلٹی ہو جائے تو پیس، امن از دی ٹاپ پرائرٹی. اس معاملے میں اگر تمہارے اندر کوئی خدشہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی، اللہ پہ بھروسہ کرو. انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور یہ جو تمہیں شبہات ہو رہے ہیں نا، ڈاؤٹس آ رہے ہیں، تو مطمئن رہو. وَإِن يُرِيدُوا وَإِن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ چاہیں گے کہ تم کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ ذرا سے بہانوں کو لے کر تم لڑائی کے لیے ایکسکیوزز تلاش کرو. نہیں، امن کی تلاش کرو. اور اگر اس میں تمہیں یہ خیال ہو کہ وہ کوئی تمہیں دھوکہ دے کے تمہارے خلاف سازش کریں گے، تمہارے لیے اللہ کافی ہے. هو الذی ایدک بنصرہ، وہی ہے کہ اے پیغمبر جس نے مدد کی آپ کی اپنی نصرت کے ذریعے سے، وبالمومنین، اور اس نے آپ کی تائید کی اہل ایمان کے ذریعے سے. یعنی پہلے بھی اسی نے مدد کی ہے، اسی نے تائید کی ہے، اب بھی وہی کرے گا. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب تک ہمارا آخری اعلان نہیں ہوتا عذاب کا، اس سے پہلے اگر امن کی صورت پیدا ہو جائے تو امن ہی کو تلاش کرو. یو نو وائی؟ اس لیے کہ وہ جو آخری عذاب آتا ہے وہ تو پیغمبروں کے زندگی میں اس وقت آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ اب ہر وہ شخص کے جس کو ایمان لانا تھا ایمان لے آیا ہے، باقی سب ضدی ہٹ دھرم کافر ہیں. بات ان کو پہنچ چکی ہے، بات ان پر واضح ہو چکی ہے، اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ مانے. یہ صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اس سے پہلے تو آپ کو بات پہنچانی ہے، تو لڑتے پھرتے ہوئے بات آپ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ مطلب اگر آپ کا مقصد بندے مارنا ہے تو وہ تو اور بات ہے، مگر if the purpose is to communicate the message، پھر مسلمانوں کو آگے بڑھ کر امن خریدنا چاہیے، نہ کہ لڑائی کی نعرہ بازی کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہمارے پاس ایک پیغام ہے، جس پیغام کو ہمیں پہنچانا ہے، جسے ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہے. اس کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ ایسا ماحول ہو کہ جس میں ہم بات کر سکیں. یہ تو انہیں چاہیے کہ لڑائی کے وہ ڈرمز بجائیں کہ جن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، جو بات کی کمیونیکیشن کو روکنا چاہتے ہیں، جو اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کی بات ان تک پہنچے، ان کے لوگوں تک پہنچے، کہ کہیں وہ نہ بدل جائے. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو تو لالچ ہونی چاہیے اس چیز کی کہ ماحول اچھا ہو، حالات بہتر ہوں، کمیونیکیشن اچھی ہو، لوگ آپس میں بات چیت کر سکیں، انٹرنیٹ ہو، واٹس ایپ ہو، اسکائپ ہو، فیس بک ہو، تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے، تمہارے کیا سوالات ہیں، اس کا یہ جواب ہے. جسٹ کمیونیکیٹ، دیٹس اٹ. گالی گلوچ دینا، برا بھلا کہنا، ایک کہنا کہ وہ کافر ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی، ان سے دوستی نہیں ہو سکتی، یہ پاگل پنا ہے. اس کے بعد پیغام ہی نہیں پہنچے گا. ایک ہی ہو سکتا ہے ایکسکیوز،
اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو کہہ دے کہ فنش اٹ، انف از انف، میں اب اپنا عذاب نازل کر رہا ہوں. یہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیات، یہ صورت وہ ہے کہ جہاں آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ اب ہم نے بالآخر کفار کو عذاب تک پہنچانا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جلدی مت کرو، بلکہ تم اگر خطرہ محسوس کرتے ہو کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وہی ہے کہ جس نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور اہل ایمان کے ذریعے سے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، ان کو جوڑ دیا، ان کے دلوں کو جوڑ دیا، یعنی ان اہل ایمان کے، ان کے دلوں کو جوڑ دیا. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر تم خرچ کرتے وہ سب کچھ کے جو زمین میں ہے، ما الفت بین قلوبہم، تو تم ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، مگر یہ اللہ ہے کہ جس نے انہیں جوڑ دیا. انہ عزیز حکیم، یقیناً وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وہ لوگ کہ جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ لوگ کہ جن میں قبیلے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت تھی، ایک دوسرے سے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ان لوگوں کے آپس کے دل جڑ گئے. یہ اللہ کے مدد فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکتا. آنیسٹ ٹو گاڈ، آئی مین خاندانوں کے اندر دل کٹے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ ملتے ہیں، ظاہر میں بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، دل کٹے ہوئے ہوتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، شکوک و شبہات ہوتے ہیں، حسد ہوتا ہے، حقارت ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسان بڑی پیچیدہ مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی. بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی اگر کوئی کہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے، نفرت کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ پورے قرآن کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہا ہے کہ اس نے جوڑ دیا ان کو. اس نے اپنے پروجیکٹ کے لیے ان کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا. تو فرمایا کہ تم دنیا جہان کا مال خرچ کرتے، بڑے بڑے ماہرین نفسیات کو بلا لیتے اور ان کو لیکچر دلواتے، تم ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. مگر یہ اللہ ہے کہ جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اور اللہ ہے کہ جو زبردست ہے، حکمت والا. ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے. وہ اللہ کے پر ایمان لانے کے بعد ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات یہ گھٹیا چیزیں ہیں، یہ اپنی انانیت کے مسئلے ہیں. ہمیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہے، اور ایسے جڑنا ہے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کریں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنی کتاب کو نازل کیا. یا ایھا النبی، اے پیغمبر، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ کہ جنہوں نے پیروی کی آپ کی ان مومنین میں سے، یعنی یہ مومن یہ آپ کے لیے کافی ہے. آپ ان پر فوکس کریں، آپ اللہ پر بھروسہ کریں، یہ آپ کے لیے کافی ہے. یا ایھا النبی، اے پیغمبر، حرض المؤمنین علی القتال، آپ اہل ایمان کو ابھاریں قتال کے لیے، جنگ کے لیے، یعنی جس کا حکم پیچھے دیا گیا. آبویسلی جب کسی موقع پر ایک چیز ناگزیر انوائڈیبل ہو جائے تو پھر اس سے پیچھے ہٹنا یہ بزدلی ہے. لیکن اس کے انوائڈیبل ہونے سے پہلے اس میں کود پڑنے کا شوق رکھنا یہ زیادتی ہے. یہ وہ بیلنس ہے کہ جو قرآن سکھاتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، بات واضح ہو گئی کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ دشمن سے لڑنا ہے تو پھر لڑنا ہے، اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو مائل کریں، موٹیویٹ کریں، ابھاریں. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی امن کی صورت ہو سکتی ہے تو آگے بڑھیں اور اس کو اویل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. مطلب یہ کتنی زیادتی ہے کہ آپ ایک کانٹیکس سے چیز کو ہٹا کے اس طرح کی آیات کو لیں اور ان کو بیان کرنا شروع کر دیں. میں نے اسی لیے گزارش کی کہ کوئی بھی جملہ دنیا جہان کی زبانوں میں جہاں کہیں بھی بولا جاتا ہے، کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو سیاق سباق کے بغیر، کانٹیکسٹ کے بغیر صحیح طرح سے سمجھا جا سکے. سو آئی مین کانٹیکسٹ سے کاٹ کر اگر آپ کوئی بات کریں گے اور لوگوں کو سنائیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ اس کے اندر اپنا ایک کانٹیکسٹ ڈالیں گے، اور جب آپ اپنا کانٹیکسٹ ڈالیں گے تو آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ غلط بات کر رہے ہیں. یو ول ناٹ بی کمیونیکیٹنگ دا رائٹ میسج. فرمایا کہ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تمہارے 20 ثابت قدم لوگ ہوں گے، آدمی ہوں گے، یغلبو 200 تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں 100 ہوں گے، یغلبو 1000 من الذین کفروا، تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے کہ انکار کیا جان بوجھ کر. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھ نہیں رکھتے، بصیرت نہیں رکھتے. یہ ظاہر ہے کہ اب جنگ کی اگر نوبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں لڑنا پڑ جائے اور تم لوگ تعداد میں 1/10 ہو، یعنی 100 کے مقابلے میں 10 ہو، 2000 کے مقابلے میں 200 ہو، یا جیسے یہاں کے 1000 کے مقابلے میں 100 ہو، تو لڑو. لیکن اس میں کیا ہوگا کہ تم 20 صابرون، تم ثابت قدم ہو، تم ڈٹرمنڈ ہو، تم فوکسڈ ہو، اللہ کے دین کو صحیح طرح سے سمجھنے والے ہو، تمہارے اندر بصیرت ہے، یعنی تم سمجھتے ہو کہ سچائی کیا ہے، تم سچائی کے بارے میں کمیٹڈ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے دشمن تم سے 10 گنا بھی زیادہ ہوں گے تو تم غالب آؤ گے اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ کی تائید اور مدد ہوتی ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کتنے کمیٹڈ ہیں اور آپ کے اندر کتنی بصیرت ہے، آپ کے اندر کتنا فہم ہے، آپ نے دین کو سمجھ کے کتنا اختیار کیا ہے. تو اگر آپ صاحب بصیرت ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ڈیپتھ ہے، آپ نے سوچ سمجھ کے اللہ کے دین کو اختیار کیا ہے اور ثابت قدمی سے اس کو اختیار کیے چلے جا رہے ہیں، تو کبھی کوئی مقابلے میں کوئی اور آ گیا، کوئی مشکل صورتحال پیش آ گئی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کی بصیرت کو عدد میں کمی کی وجہ سے جو ایک گیپ ہے اس کو فل کر دے گا، اس پر کمپنسیٹ کر دے گا. سو یہ یہاں بیان کیا گیا اور فرمایا کہ گو اہیڈ. یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرما دی. یہ بات بیان فرما دی تو ایک وقت گزرا. یہ کن کو بتایا گیا؟ یہ ان کو بتایا گیا کہ جو مہاجرین تھے، یہ ان کو بتایا گیا کہ جو انصار تھے، جو بقول قرآن مجید کے اگلی سورہ توبہ میں جب بتایا گیا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کو ماننے اور اختیار کرنے میں سبقت کی، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. تو یہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہیں. اور ان کو یہ کہا گیا کہ تمہاری یہ حیثیت ہے، تمہارا خدا کی نگاہ میں یہ مقام ہے
کہ تم اگر ثابت قدمی سے دشمن کے خلاف لڑو گے تو تم اگر ان کے مقابلے میں 1/10 بھی ہو تو اللہ تعالیٰ باقی کا گیپ فل کر لے گا۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی ہے، اتنے عظیم لوگ بھی اگر وہ 1,00,000 ہے اور آپ 10 ہیں تو فار گاڈ سے خودکشی نہ کریں۔ اس میں بھی ایک پروپورشن ہے، 10% از اے پریٹی سبسٹینشیل نمبر۔ مطلب یہ کوئی تک ہے کہ ادھر وہ امریکہ ہے اور ادھر آپ بالکل پدے سے لوگ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑ پڑیں گے اس لیے کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے۔ یہ اللہ کے صحابہ کرام کو بھی نہیں کہا، ان کو بھی ایک ڈیفینٹ پروپورشن پرسنٹیج بتائی ہے۔ آگے سنیے، یہ تو آ گئے تھے، یہ بات ہے ذرا ابتدا کی مدینہ منورہ میں، غزوہ بدر کی فار ایگزامپل آپ کہیے۔ اس کے بعد وقت گزرا، اسلام پھیلا، اس کا غلبہ نمایاں ہونے لگا، اور پھر وہ لوگ کہ جو دنیاوی چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں وہ بھی اسلام لے آئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم دیکھو گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ پختگی، وہ استقامت، وہ ڈیپتھ، وہ اسٹرینگتھ وہ تو ان کے اندر نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اس وقت البتہ اللہ نے تمہارے اوپر تخفیف کی، یعنی تمہارا بوجھ ہلکا کیا۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے یہ جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، کچھ کمزوری ہے، یعنی اب وہ تم ایسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے جو پچھلی آیت میں بیان ہوئے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی آیت اور اگلی آیت میں کئی برسوں کا فرق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ارینج کیا گیا ہے یہ بعد میں ارینج کر کے ایسے رکھا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک سورہ نازل ہوئی اور اسی ترتیب میں نازل ہوئی، نہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک پیسج آیا اس کے بعد پھر دوسرا پیسج آیا، لیکن یعنی اس کے مکمل ہونے کے بعد پھر اس کو ایسے ارینج کیا گیا کہ وہ اب قیامت تک کے لیے جب ہم اس کو پڑھیں تو ہم اس کے نظم کے ساتھ پڑھنے کے نتیجے میں اس کی کوہیرنس کو دیکھ کے ہم بات سمجھ لیں۔ سو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اگلی آیت ہے یہ کئی برس کے بعد نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تمہارے لیے بوجھ ہلکا کیا، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جانا کہ تمہارے اندر اب کمزوری ہے، یعنی وہ ایمان، وہ استقامت، وہ صبر، وہ بصیرت، اس کی وہ اسٹرینگتھ نہیں رہی، اس لیے کہ بہت سے اور نئے لوگ شامل ہو گئے۔ فرمایا کہ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، پھر اگر اب تم میں سے ہوں 100 ثابت قدم، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی پہلے تھا 100 اور 1000، اب 100 اور 200 یعنی دگنوں پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر ہوں تم میں 1000، یغلبوا ألفین بإذن اللہ، تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کے اذن سے۔ اللہ کا اذن ادھر بھی تھا اور اللہ کا اذن ادھر بھی ہے، لیکن ادھر اور ادھر میں فرق جو ہے وہ انسانوں کی کوالٹی کا فرق ہے۔ اور انسانوں کی کوالٹی کا فرق بھی کیا ہے؟ یعنی وہ سارے عظیم لوگ کے جو پہلی آیت کے ایڈریسز تھے وہ یہاں بھی موجود تھے، لیکن اس کے بعد جو ان کے ساتھ لوگ شامل ہوئے جس سے کہ یہ گروپ بڑا ہوا، تو اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو کمزور تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ کی طرف سے تائید، مدد، نصرت کا وعدہ اکارڈنگلی اس کو ری ایڈجسٹ کیا گیا۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے، مطلب اس میں ہمارے ہاں جو لوگ آ کے جوشیلی تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل واضح کیا ہے کہ الگ سے آپ کو اپنی افرادی ملٹری قوت بھی تیار رکھنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے ایمان،
اپنے اخلاق، اپنے کردار، ثابت قدمی، اس کو بھی مضبوط کرنا ہے. اور دشمن کے مقابلے میں آپ کی فتح اللہ کی مدد سے مشروط ہے، ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی تیاری کتنی ہے پلس آپ کا کردار کیسا ہے، دونوں کو ملا کے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والے، استقامت دکھانے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض. اب یہ جو آیات آ رہی ہیں اس میں ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جب یہ سب معاملہ ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک طرف تو جو کفار تھے، دشمن تھے، وہ لڑ بھی رہے تھے، مگر لڑائی میں ایک بڑا ہتھیار ہوتا ہے پروپیگنڈا. آج بھی ہے، آج تو خیر کیا کہنے ہیں پروپیگنڈا کے، مطلب آپ انٹرنیٹ اٹھائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فوجیں ہیں جو لڑ رہی ہیں، اور اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ ہے، کوئی سچ ہے، کوئی ایگزیجریشن ہے، اور بارود پھینکتے ہیں لوگ. تو وہ بھی ایک پروپیگنڈا کی مشین. اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ ایگزیجریٹ نہیں کر سکتے. اسپیک واٹ از ٹرو، اور انویسٹیگیٹ کریں پہلے. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے آپ کو ایک آئی ٹویٹ اور آپ نے اس کو سینڈ کر دیا سب کچھ، بہت زبردست یہ چیز ہے، اس سے بڑا تہلکہ مچ جائے گا. واٹ نان سینس ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے. مطلب آپ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے کردار پر، کسی کی شخصیت کو اچھال رہے ہیں اور آپ کا کوئی مقصد پورا ہو رہا ہے. سو کفار نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے نا نبوت، وحی وغیرہ، یہ کچھ نہیں ہے، یہ اصل میں اپنے مال سمیٹنے کا دھندا ہے. پہلے بھی وہ بدر میں ادھر گئے تھے، وہ جو ہمارا قافلہ تھا اس کو لوٹنے کے لیے، ان کی معاشی حالت اچھی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا چلو اس طرح سے لوٹ مار کر کے آ جاتے ہیں. وہاں ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو انہوں نے ادھر لڑائی شروع کر دی تاکہ مال غنیمت آئے گا تو اس سے ذرا ان کے حالات بہتر ہوں گے. اور اس قدر بد نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی جن لوگوں نے تاریخ لکھی ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. نان سینس یار، میرا مطلب ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. اور میں اس سے زیادہ آپ کو کوئی اور آگے باتیں نہیں بتانا چاہتا، اسی لیے کہ اس سے کافی ڈپریشن ہوتی ہے. ہاں مسلمانوں نے لکھی ہے، مطلب اس زمانے میں غیر مسلم نہیں تھے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو پرانی تاریخ ہے اسی سے ماخوذ ساری اسلامی تاریخ ہے. تو جو اس وقت غیر مسلم لکھ رہے ہیں، اگر وہ فکشن لکھیں گے تو ان کو تو ہم پکڑ لیں گے، وہ ہماری کتابیں کوٹ کرتے ہیں. اور ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں وہ تو الحمدللہ ہر حال میں ٹھیک ہیں. تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا. تو انہیں یہ اعتراض تھا کہ تم لوگ یہ جو کچھ کر رہے ہو خون ریزی، اور یہ جو قیدی پکڑ کے تم فدیہ بھی لے رہے ہو، یہ اصل میں یہی تمہارا مقصد ہے کہ ادھر سے نہیں ملا تو ادھر سے پکڑو اور ان سے فدیہ لے لو. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض. کسی نبی کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، بefitting نہیں ہے کہ اس کو قیدی ہاتھ آئیں یہاں تک کہ وہ اس مقصد کے لیے زمین میں خوریزی کرے. یہ کوئی نبی کر ہی نہیں سکتا، مطلب ایک شریف آدمی بھی نہیں کر سکتا آنیسٹلی. مطلب ہم اس آدمی کو ایک کمینہ آدمی سمجھیں گے کہ لڑائی اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ مار کے تو ان کا مال کجا. یہ کہ اللہ کے پیغمبر اعلیٰ ترین انسان، ان کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خوریزی کریں، لڑائی کریں اس مقصد کے لیے کہ ان کے قیدی ہاتھ آ جائیں. فرمایا کہ تریدون عرض الدنیا، یہ اے انکار کرنے والو تم ہو کہ جو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تو آخرت چاہتا ہے. یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تم الزام لگا رہے ہو
کہ اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھی نعوذ باللہ یہ جو جنگ کر رہے ہیں اس میں ان کا مقصد لوگوں کو قیدی کر کے اور فدیہ لینا ہے، یہ تم ہو جو دنیا کے پیچھے پڑے ہو۔ اللہ تو آخرت چاہتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام کیا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے قریبی ساتھیوں کے بارے میں وہ بات کی کہ جو خود اس کی اپنی بات ہے، یعنی میرے پیغمبر تو آخرت چاہتے ہیں، میرے پیغمبر کے ساتھی یہ تو آخرت چاہتے ہیں، اس لیے کہ میں آخرت چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو بتایا ہے کہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ یہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے مال کو لوٹنا لوگوں سے اور اس کے لیے جنگ کرنا، یہ میرے پیغمبروں کو زیبا نہیں دیتا، یہ ان کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ ہے کہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقکم، اور اللہ کا اگر لکھا ہوا فیصلہ نہ ہوتا پہلے سے، لمسکم فیما اخذتم، یعنی کیا فیصلہ؟ کہ تمہیں ابھی مہلت ملنی ہے، ابھی کچھ عرصہ ہے کہ جس کے بعد اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ اگر یہ پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا، اے انکار کرنے والے، پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں، لمسکم فیما اخذتم، تو وہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے اس کے نتیجے میں عذاب العظیم، تمہیں ایک بڑا عذاب دیتا، تم پر بڑا عذاب نازل کرتا۔ تو اللہ نے اس وقت تمہیں اس تمہاری گھٹیا حرکت کے نتیجے میں اگر عذاب نازل نہیں کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کے یہاں کچھ لکھا ہوا ہے، ایک وقت، مہلت۔ اگر وہ نہ لکھی ہوئی ہوتی تو تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جاتا۔ جی، آپ نے کس گھٹیا حرکت کو مینشن کیا؟ بدر ہو چکی ہے، بہت ابھی نہیں ہوئی ہے، تو کس چیز کی ناراضگی ہے؟ اگر تو عذاب کیا کر رہے تھے؟ ان کا یہ پروپیگنڈا کہ وہ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہ باور کرا رہے تھے کہ یہ اصل میں لڑائی جھگڑا کر کے مال لوٹ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک تو وہ ہے ہی کام جو وہ کر ہی رہے تھے، جو انکار تھا، انکار حق۔ تو انکار حق کے ساتھ ساتھ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ ان کے صاحب ہیں کہ جن کو تم مان رہے ہو، تو یہ ظاہر ایک بڑی سخت بات تھی۔ جی، تو یہ وہ بس بیسیکلی پاور اسٹرگل نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نام و نفاذ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ جی 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 جی، تو پتہ تو ہوگی، اور اگر ثابت قدمی کے ساتھ کریں گے تو اللہ کی مدد تو آئے گی۔ اور پھر آپ نے کہا الان، یعنی سناؤ، تو یعنی تب بھی اور صحابہ کے لیے بھی، تابعین کے لیے بھی، اور پھر ہمارے لیے ناؤ بھی آ گیا نا کہ ابھی بھی ثابت قدمی۔ یہ تو خیر ڈسکشن سے پتہ لگے گا، یہ تو وہاں یہ تو صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم بات کر لیں گے کہ کیا ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں ہم دیکھیں گے کیا وہی سرکمسٹینسز اب بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور اس میں آبویسلی ہر پہلو کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن جو بات اس زمانے میں نازل ہوئی وہ اس زمانے کے لیے اور اس کے حالات میں تو بالکل پرفیکٹلی اپلائی ہوتی تھی۔ اگلی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، چنانچہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چنانچہ اے مسلمانوں، یہ جو اعتراض تم پہ کیے جا رہے ہیں، ڈونٹ بادر اباؤٹ دیم، ان کی پرواہ نہ کرو۔ کلوا مما غنمتم حلالا طیبا، جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کو حلال طیب سمجھ کے کھاؤ، یعنی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تم نے جو عمل کیا ہے یہ خدا کے فیصلے کے مطابق کیا ہے، کوئی تمہارے دل میں کہیں مال لوٹنے کا مقصد تھا ہی نہیں، تم ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اس اقدام کو کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں جو تم کو ملا ہے اس کو اطمینان کے ساتھ کھاؤ، ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کو ان آیات کی تشریح سنائی، یہ آپ نے
آپ کی مہربانی ہے کہ بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ سن لیا۔ یہ میری تشریح جو میں نے بیان کی، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، یہ بڑی ریئر تشریح ہے۔ ان آیات کے بارے میں انفارچونیٹلی مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ جو پاپولر انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا یہ خیال تھا کہ یہ جو قیدی ہیں ان سے مال غنیمت لینا چاہیے، اور پھر ان سے بلڈ منی لے کے ان کو چھوڑ دیا، جزیہ لے کے ان سے چھوڑ دیا جائے، نہیں جزیہ نہیں، یعنی جو فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور ان آیات میں جو بات بیان ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی بات کو سپورٹ کیا، لیکن بالآخر کہا کہ اب ایسے ہی کرو۔ اور اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں جو ایڈریس ہے وہ مطلب بات کرتے ہوئے بھی آدمی ڈرتا ہے، اس کا خطاب اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی طرف ہے، یعنی یہ بات کہ تم ہو کہ جو دنیا چاہتے ہو اور اللہ ہے کہ جو آخرت چاہتا ہے۔ It's just not possible. It's just not possible. مطلب I don't want to even mention it. مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات چیزوں کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، بڑے پیمانے پہ ہو جاتی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم انسان ہیں، دیانتداری سے لوگ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات سمجھنے میں مختلف وجوہات کی بنا پر آبویسلی ان کے بارے میں الگ سے ڈسکشن ہو سکتی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے وچ از جسٹ ناٹ دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ، لیکن ہوتا کیا ہے وہ پاپولر ہو جاتی ہے۔ سو یہاں بھی یہ جو مقام ہے یہ خاص طور پر ان مقامات میں سے ہے کہ جس میں ایک پاپولر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ سخت ترین الفاظ کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفار کے لیے استعمال کیے ہیں۔ میں ایسے کچھ آگے کی نہیں کہنا چاہتا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون کمپلیٹ مائی اسٹیٹمنٹ۔ میں نے جو بات بتا دی یہی ان آیات کا مفہوم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس پروپیگنڈے کو رسپونڈ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بےہودہ باتیں ہیں اور تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول تو اصل میں آخرت چاہتے ہیں، ان کا دنیا کی چاہت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اگر اللہ نے یہ بات فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ ان کفار کو مجھے ابھی مزید مہلت دینی ہے تو ان کا صفایا ہو جاتا۔ یعنی اگر امیجن کہ یہ آیت اللہ معاف کرے کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے، مگر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بعض اوقات آنکھ بند کر کے کسی کی بات ماننے کے نتیجے میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں مسلمان ان آیات کا مصداق یعنی اس کی اپلیکیشن مانتے ہیں۔ ہمارے عظیم ترین ہمارے بزرگ کے بارے میں وچ آبویسلی اللہ تعالیٰ معاف کرے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب غلطی سامنے آ جائے اس کی غلط ہونا پھر مان لینا چاہیے۔ میں خالد صاحب کو پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جیسے نا جنرلی لوگ یہ تو جنرل پھر اتنے عالم اتنے فاضل اتنے سمجھدار لوگوں نے، کیونکہ میں نے جتنی کتابیں پڑھی وہی جو آپ نے بتایا نا کہ مطلب نہیں ہونا چاہیے وہی معنی پڑھے، تو اتنے عالم فاضل لوگ کیوں بہک گئے؟ کیوں؟ انسان ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے ان میں۔ اصل میں اس لیے آپ لوگوں بار بار کہتا ہوں، میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا لیکچر نہیں ہوتا جس میں میں اس بات کو نہ دہراتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے کسی کو پیغمبر نہ مانیں، ہر ایک کی بات کو کھلے ذہن کے ساتھ سنیں، کسی کی بات کو مان کر اتنے جذباتی نہ ہوں کہ ان سے کوئی مختلف بات صحیح نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی کتاب کو آخری حجت مانیں، کسوٹی مانیں، اور اس کی روشنی میں بات کو سمجھیں، اور جب سمجھنے سمجھانے کا موقع ہے تو اپنے ذہن کو کھلا رکھیں اور دیانتداری سے جاننے کی کوشش کریں کہ صحیح بات کیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ انسان کو اس طرح کے مثالوں سے سمجھنا چاہیے
کہ یہ بات کہ کوئی ایک گروہ ہے یا کوئی افراد ہیں کہ جن کی ہر بات صحیح ہوگی، یہ ویسے غلط بات ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان جب غور کرے گا کبھی اس کی بات صحیح ہوگی، کبھی اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، اس میں ڈسکشن ہونی چاہیے، سیکھنا سکھانا جاری رہنا چاہیے. دین کا سیکھنا خود ایک آزمائش ہے. اس آزمائش میں آدمی کو ہمیشہ دیانتدار ہونا چاہیے. دیانتداری کے راستے میں ایک رکاوٹ تعصب ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کیوں ہوا ایسے؟ انسان ہے اور انسانوں سے غلطی ہوتی ہے. بعض انسانوں سے غلطی ہوئی یہ کہ وہ نہیں سمجھ پائے، اور بعض انسانوں سے یہ غلطی ہوئی کہ جو نہیں سمجھ پائے انہوں نے ان کی آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. بٹ آنیسٹلی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا یار یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ کوئی ناٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید اپنی بات میں بالکل کنسسٹنٹ ہے. یہ سورہ مبارکہ اصل میں لے جا رہی ہے، بلڈ اپ کر رہی ہے اس آخری کلائمیکس کی طرف کہ جہاں اللہ کا عذاب انکار کرنے والوں پر آنے والا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اسپیئر ہیڈ کریں گے اللہ کے اس عذاب کے نفاذ کو، نزول کو. اور یہاں یہ بات ہو جائے تو پھر بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. جی اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں تو یہ مطلب پاپولرلی اس کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق جی کے لیے جی اور حضرت عمر کے اوپینین کی تائید میں آئی. یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، آپ کہیے ان کو کہ جو آپ کے قبضے میں قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو وہ دے دے گا تم کو بہتر اس سے کہ جو تم سے لیا گیا. یعنی یہ جو فدیہ لیا گیا ہے تم پر یہ بھاری گزر رہا ہے، اگر اللہ نے تمہارے اندر خیر دیکھی تو تمہیں اس کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ بہتر مل جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایمان پائیں گے یا نہیں پائیں گے تو اس کے اس فیصلے میں، انتخاب میں جو چیز پیش نظر ہوتی ہے وہ خیر ہے، کہ بندہ اچھا ہے یا بندہ اچھا نہیں ہے. اگر اللہ نے تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں خیر پایا تو وہ تمہیں ایسی بھلائی دے گا کہ جو زیادہ بہتر ہوگی، کہیں بہتر ہوگی اس سے کہ جو تم سے ابھی لیا گیا ہے. تو یہ جو تم سے لیا جا رہا ہے اس پہ زیادہ تمہیں بہت افسوس نہیں ہونا چاہیے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر تم سے اس سے پہلے کوتاہیاں ہوئی ہیں، تم نے دین کی، پیغمبر کی مخالفت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس اچھے ایٹیچوڈ اور تمہارے اندر کی خوبی کی وجہ سے وہ سب کچھ معاف کر دے گا. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر انہوں نے تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا، بدعہدی کا ارادہ کیا، فقط خان اللہ من قبل، تو انہوں نے تو خیانت اللہ کے ساتھ بھی کی اس سے پہلے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو تم کو ان پر قابو اس نے دے دیا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. یعنی یہ مکے کے لوگ رہنے والے، انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ خیانت کی کہ اس کے پیغمبر کی مخالفت کی، ان کا انکار کیا. اللہ کے گھر میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انہوں نے بتوں کو ڈال دیا. یہ گھر ان کو دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی توحید کا پرچار کریں گے، وہ اس کا مرکز بنے گا، مگر یہ انہوں نے اپنے تجارت کے لیے، اپنی سیاست کے لیے اس کو شرک کا گڑھ بنا دیا. پھر اللہ کے پیغمبر تشریف لائے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے کہ جو سچا پیغام تھا، انہوں نے اس کی مخالفت کی، ان کے ساتھیوں کو ستایا، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا. اس کے بعد بھی لڑنے سے وہ باز نہ آئے. تو یہ سب وہ کام آلریڈی کر چکے ہیں. اس لیے اگر وہ پھر یہ ارادہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن ان کے اس بدعہدی اور خیانت کے باوجود اللہ نے ان کے اوپر تمہیں قابو دیا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. میں ایک مرتبہ پھر ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں. آیت نمبر 59 سے ہم نے شروع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا جان بوجھ کر کہ وہ نکل بھاگیں گے. انہم لا یعجزون، کہ وہ نکل بھاگے. انہم لا یعجزون، یہ ہرگز قابو سے باہر نہیں جا سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم جس قدر ہو سکے تیار رکھو، من قوتن، قوت کی شکل میں یعنی افراد کی شکل میں، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی صورت میں. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تم تھاک بٹھاؤ گے، تم ہیبت پیدا کرو اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں پر، وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمنوں پر، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ مِنْ دُونِهِمْ، اور دوسروں پر کہ جو ان کے علاوہ ہے. لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے. اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا الیکم، وہ پورا پورا دے دیا جائے گا تم کو، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف، فجنح لہا، تو تم بھی جھک جاؤ اس کی جانب، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے. من یریدوا، اور اگر انہوں نے ارادہ کیا، ان یخدعوک، کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں، فإن حسبک اللہ، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. هو الذی ایدک بنصرہ، وہی تو ہے کہ جس نے پہلے بھی تائید کی تمہاری اپنی نصرت مدد کے ساتھ، وبالمومنین، اور مومنین کے ساتھ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر تم خرچ کرتے وہ سب کچھ کہ جو دنیا میں ہے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں کو تم جوڑ نہیں سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مگر یہ اللہ ہے کہ جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا النبی، اے پیغمبر، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہ مومنین بھی کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی. یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، آپ ان مومنین کو قتال کی طرف، جنگ کی طرف ابھاریے، مائل کیجیے. ان یکم منکم 20، اگر تم میں ہوئے 20 صابرون، ثابت قدم، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. وَإِن یکم منکم 100، اور اگر تم میں ہوئے 100، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر ان میں سے کہ جنہوں نے انکار کیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھ نہیں رکھتے، بصیرت نہیں رکھتے. الآن خفف اللہ عنکم، اب کمی کر دی، تخفیف کر دی اللہ نے تم سے. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جانا کہ تم میں کمزوری ہے. فإن یکم منکم 100 صابرۃ، سو اگر تم میں ہیں 100 ثابت قدم، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. وَإِن یکم منکم 1000، اور اگر تم میں ہیں 1000، یغلبوا 2000، تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ قیدی بنائیں. حتیٰ یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ اس کے لیے ملک میں خوریزی بھی کریں. تریدون عرض الدنیا، یہ تو اے انکار کرنے والے تم ہو کہ جو دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تو آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق،
اور اگر اللہ کا لکھا ہوا نہ ہوتا جو اس سے پہلے ہو چکا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں یہ مہلت نہ ملتی اور وہ تم کو جو کچھ تم نے کیا اس کے نتیجے میں ایک عظیم تم پر عذاب نازل کرتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سو اے مسلمانوں تم کھاؤ اس میں سے کہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ آیا حلال طیب سمجھ کر، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، آپ کہیے ان سے کہ جو آپ کے ہاتھ آئے ہیں، آپ کے قبضے میں ہیں، قیدی، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ جانے گا تمہارے دلوں میں کوئی خیر، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو وہ دے گا تم کو زیادہ بہتر اس سے کہ جو تم سے لے لیا گیا، ویغفر لکم، اور تم کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کریں، فقط خان اللہ من قبل، تو اس کی پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے خیانت کی اللہ سے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے قابو میں دے دیا تمہارے ان کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جی، یہ تو آپ نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا کہ سوال کرنے سے پہلے آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میاں سوال بھی صحیح کرے اور مولوی صاحب کو جواب بھی صحیح دینے کی توفیق۔ جی نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ شکر ہے آپ نے دور کی بات پوچھی، یعنی اگر آپ پہلی بات پوچھتی کہ انتقال کے فوراً بعد وہ آپس میں اقتدار کے لیے لڑنے لگے تو اس کا جواب تو میرے پاس پہلے سے تیار تھا، وہ آپ نے مجھے دینے نہیں دیا کہ یہ گپ ہے، یہ گپ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ذرا دور آگے گیا تو بہت سے لوگ شامل ہو گئے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ دیکھیں جب اللہ کا دین غالب آ گیا تو اس میں ایک پارٹی جو مخالف تھی وہ تھے مشرکین، ان کا تو خاتمہ ہو گیا۔ ایک دوسری پارٹی تھی یہودی، ان کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ ان کو موت کی سزا سے دوچار نہیں کرنا سوائے اس کے کہ کوئی بہت نمایاں ہو گئے، جیسے کچھ قبیلہ تھا ایک کا، تو انہوں نے تو پھر ظاہر ہے کہ ریٹیلیٹ کیا، انہوں نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑوایا، انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کی، ان غلط فہمیوں میں کمیونیکیشن کی ایک سیریس پرابلم تھی، ادھر ایک گروہ ہے ادھر دوسرا گروہ ہے، آپس میں وہ مل نہیں پا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لڑائیاں ہوئیں۔ اس کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ جو نمایاں صحابہ کرام تھے، اگرچہ کہ ایک فتنے کی فضا میں ان کے آپس میں جنگیں بھی ہوئیں، جن میں کوئی ایک لشکر میں تھا اور کوئی دوسرے میں تھا، تاہم اس کے باوجود ان کی ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ ان کے بیانات میں ملتی ہے۔ اور بہت سے ایسے صحابہ کرام تھے جب یہ دو لشکر آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو ان کو اپروچ کیا گیا کہ آپ بھی شامل ہوئیے، تو ان میں سے ایک صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں تمہارے پاس۔ وہ اپنے اندر گئے اور ایک لکڑی کی تلوار لے کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس دور کے لیے یہی تلوار دی ہے، میں نہیں دوں۔ آزمائش تو آتی ہے، لیکن ایک طرف آپ کی یہ تاریخ ہے، اس کے واقعات ہیں کہ جس کو لوگ بہت دلچسپی سے پڑھتے اور سنتے اور بیان کرتے ہیں، دوسری جانب اللہ میاں کا یہ کلام ہے کہ جو پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ جی
جی کیا سوال ہے؟ سر یہ الازہر یونیورسٹی کے چانسلر ہیں ڈاکٹر احمد الطیب، ان سے شیعہ کے بارے میں کوشچن کیے گئے. تو فرسٹ کوشچن تھا کہ ان یور اوپینین از دیر اینی پرابلم ان شیعہ بلیف؟ تو انہوں نے آنسر کیا نیور. 50 years ago Sheikh Mahmood Shaltu, the then chancellor of Al-Azhar, had issued a fatwa that Shia school is the fifth school, and as like any other Islamic other four schools, is the fifth one. پھر ان کو کہا کہ our children are impressing Shia Islam, what should we do? ان کا آنسر ہے let them convert and to embrace Shia school. If someone Maliki or Hanafi sect, do we criticize them? These children are just leaving fourth school and joining the fifth. پھر Shias are becoming relatives with us and they are getting married with our children. اس پہ بھی انہوں نے کہا marriage between religion is allowed, like Hanafis and Malikis and سب کا اس طرح. It is said that Shias have a different Quran. These are the myths and superstitions of the elderly women. Shia Quran has no any difference with ours, and even the script of their Quran is like our alphabets. اینڈ سو آن. جی اینڈ سر یہ ذرا I think important کہ clerks of country Saudi Arabia issued a fatwa that Shias are infidels, heretics. اس کا جواب بہت دلچسپ ہے. تو انہوں نے Al-Azhar is the only authority, انہوں نے کہا is the only authority to issue fatwa for Muslims. Therefore the above said fatwa is invalid and unreliable. So what is the difference? What does the difference being raised between the Shia and the Sunni mean? These differences are the part of the policies of foreign powers who seek conflict between the Shia and the Sunnis. And I have a very serious question to pooch rahe hain, that the Shias do not accept Abu Bakr and Umar radhiyallahu anhu. How you can say they are Muslims? Yes, they do not accept them, but is the belief in Abu Bakr and Umar a part of the principles of Islam? The story of Abu Bakr and Umar is historic, and history has nothing to do with fundamentals of the belief. The reporter, surprised by the response, asked, Shia has a fundamental problem, and that is they say that the Imam is still alive after 1,000 years. Unka answer hai, he may be alive. Why is it not possible? But there is no reason that we as Sunni should believe just like them. Referring to Imam Muhammad Taqi al-Jawad, امام غائب. the Shias believe that one of their Imam was just 8 years old when he became Imam. Is it possible that an 8-year-old child be the Imam? So in answer, if an infant in a cradle can be a prophet, Isa alayhi salam, then why an 8-year-old child cannot be the Imam? Is it not strange, although we may not accept the belief as we are Sunni, however this belief does not harm their Islam and they are Muslims? دیکھیں میں نے آپ نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اس بات سے جو انہوں نے کہی ہے پارٹلی ایگری کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے مزید امبیرس کیا کہ کون سے پارٹ سے ایگری کرتے ہیں. میں نے کہا جی اچھا مجھے کوئی جواب دینا پڑے گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اسکالر ہیں جنہوں نے کہ اس سوال کویسچنیئر کا پورا جواب دیا ہے، یہ اس سعودی فتوے کے تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے ان کو کافر قرار دے دیا. سو اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. کسی کو کسی دوسرے کو کافر قرار دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. یہ وہ شاید موقع نہیں تھا کہ جب وہ اپنے شیعہ حضرات سے ڈفرینسز کو ہائی لائٹ کرتے. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک کنسیلیشن ایک اس میں کھڑے ہوئے ہیں اس خاص موڈ میں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ اس سے ڈفرینس رکھتے ہیں تو یہ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ اپنے مختلف نقطۂ نظر کو بیان کریں اور ایک سمجھنے سمجھانے کی فضا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو میرا کمنٹ یہ ہے کہ یہ خود ایک میرے لیے پرابلمٹک چیز ہے کہ ہمارے 5 مذاہب ہیں یا آپ اس کو بلانگ کرتے ہیں یا اس کو بلانگ کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ہسٹوریکلی
مسلمانوں نے ایک رویہ اختیار کر لیا، ہم صرف مسلمان ہیں، مجھے کہیں کوئی حنفی بات صحیح لگے گی میں اس کو مانوں گا، کوئی مالکی بات لگے گی تو اس کو مانوں گا، میں مسلمان ہوں، میں کسی مسلک کا پابند نہیں ہوں۔ اگر میں کسی مسلک کا پابند ہونے کا اعلان کروں، ایک بڑی پرابلمٹک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں چونکہ حنفی ہوں، اس وجہ سے میں کوئی نان حنفی بات نہیں مانوں گا، چاہے قرآن اس کے خلاف بات ہی کیوں نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریڈومیننٹلی جو کچھ اب تک میں نے سمجھا ہے، حنفی پوائنٹ آف ویو کی باتیں زیادہ مجھے اکثر معاملات میں ٹھیک لگی ہیں۔ دس از فائن، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ میں جس گھرانے میں پیدا ہوا، میں جس ماحول میں پلا بڑھا، وہاں لوگوں کا جنرلی اسپیکنگ ایک رجحان تھا حنفی پوائنٹ آف ویو کی تائید میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان کہے جی کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، اور میں اس کو حنفی پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھوں؟ اس لیے کہ جب میں قرآن پڑھوں گا، جب میں حدیث پڑھوں گا، تو مجھ سے میرے رب کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس کے بعد بالکل اوپن مائنڈڈ، آبجیکٹو ہو کے یہ بات جاننے کی کوشش کروں کہ صحیح بات کیا ہے۔ اور جب میرے سامنے یہ حقیقت آ جائے کہ ایک نقطہ نظر صحیح ہے جو دوسرا اس سے ڈیفرنٹ مان سکتا ہے، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اسی کو مانوں، اور اگر مجھے موقع ملے تو میں اسی کو بیان کروں۔ دین نے ہم کو یہی سکھایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے شیعہ نقطہ نظر آپ کا یہ گروپ سامنے آیا ہے، مسلمانوں نے ان کو، یعنی سنی مسلمانوں نے، نان شیعہ نے ان کو مسلمان ہی سمجھا ہے، لیکن ان سے ان کے نقطہ نظر سے اختلاف بھی کیا ہے۔ بعض اوقات اختلاف کے جنگل میں آدمی یہ نہیں جان پاتا کہ بنیادی اختلاف کیا ہے، بنیاد کو دیکھنا چاہیے، باقی ساری تفصیلات ہوتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سنی شیعہ اختلاف میں اصل بنیاد امامت کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ باقی یہ کہ تاریخ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ الگ سے زیر بحث آ سکتی ہے چیز، تاریخ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ریلائبل چیز ہی نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ شیعہ حضرات ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات کہتے ہیں، اور چونکہ وہ بات سگنیفیکنٹ ہے تو ہمیں بھی اس کو دھیان سے سننا چاہیے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہتے یہ ہمارے لیے، وہ یہ کہتے ہیں وہ سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے۔ تو ہاؤ کین وی اگنور اٹ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بات کا اہتمام کیا کہ حضور کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 12 ایسے افراد مرد یکے بعد دیگرے ون آفٹر دی ادر اس دنیا میں آئیں گے، وہ سب کے سب علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے خاندان سے ہوں گے، اور ان میں سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ خود ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا، سیاست اور مذہب میں رہنما ہوں گے، بغیر کسی دوسرے کے چیلنج کے، علی الاطلاق، اکراس دا بورڈ، اور ان کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان لیں۔ جب آپ اس نقطہ نظر کو مان لیتے ہیں تو obviously پھر اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت کو آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک ایسا نقطہ نظر قائم کر لیا کہ جس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حکمران بنتا ہے تو اس کی حکمرانی ناجائز ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں اگر کوئی ان کی ریلیجس اوپینین کے مقابلے میں کوئی دوسرا اوپینین پیش کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص اس طرح کی بات کرے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ہاؤ کین دس کلیم بی اگنورڈ؟ ظاہر ہے کہ یا یہ کلیم صحیح ہے یا یہ کلیم غلط ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کے
میں یہ تو گزارش کر رہا ہوں کہ اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ لڑائی مار کٹائی سے نہیں ہوگا، الزامات سے نہیں ہوگا. یہ میں آپ سے گزارش کروں، معاملہ جتنا سیریس ہوتا ہے آپ کو ٹیمپریچر کو اتنا کم کرنا چاہیے، اس لیے کہ بھائی اپنے ذہن کو استعمال کریں، مختلف جو دلائل ہیں ان پر غور کریں، اللہ سے دعا کریں کہ صحیح بات ہم کو سمجھ میں آ جائے. اس میں ٹیمپریچر کو اونچا کرنا، لوگوں کو برا بلا کہنا، آپ اور ہیں ہم اور ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو آبویسلی ہم بڑے ادب کے ساتھ اپنے ان بہن بھائیوں سے یہ پوچھیں گے کہ یہ بات تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بتا دی، مگر اللہ نے قرآن مجید میں ہم کو یہ بتایا ہے کہ قرآن کسوٹی ہے، صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے، اور جو مذہبی اختلافات ہیں ان میں فیصلہ سناتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی غالباً آیت نمبر 213 ہے، جس میں یہ بتایا کہ میں نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا کتابوں کے ساتھ تاکہ وہ کتابیں یحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں، فی مختلف فی، ان معاملات کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. سو قرآن سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بات کہاں کہی گئی. تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو بہت سی آیات پیش کرتے ہیں، اور میں اسی لیے کہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ ہم نے کیا دھندا بنایا ہوا ہے کہ اپنے سے مختلف پوائنٹس آف ویو رکھنے والے لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. یہ تو دھاندلی ہے. لوگوں کو کہیں کہ آپ جانیں، آسک دیم، وہ کہیں گے گمراہ ہو جائیں گے. مطلب کیا مطلب ہے گمراہ ہو جائیں گے؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ان کو یہی بات سمجھ میں آئی کہ یہی سچائی ہے. ہمیں سچائی کو سمجھ کے جاننا ہے. بہت سی دوسری آیات کے علاوہ شیعہ حضرات جو ایک آیت پیش کرتے ہیں اپنے اس امامت کے نقطہ نظر کی تائید میں، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، سورہ نمبر 4 ورس 59. پارہ نہ پوچھے آپ مجھ سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، و اولو الامر منکم، اور اولو الامر منکم کی بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اولو الامر منکم جو ہے یہ وہ امام ہیں کہ جن کو اللہ نے اپوائنٹ کیا. اور جب اللہ خود آپ سے کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہونی بلکہ اولو الامر منکم کی بھی اطاعت ہونی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اولو الامر منکم کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ لغت کو ڈسکس کریں گے، الفاظ کو دیکھیں گے، اور ہمارے ہاں یہ بھی بہت ہے کہ ہم مسئلہ حل کرتے ہیں روایات سے، تو وہ اپنی روایات پیش کر دیں گے. وہ بھی واقعات ہیں، میں ان کی اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مگر میں آپ سے گزارش کروں، میری انڈرسٹینڈنگ میں، میری بات غلط ہو سکتی ہے، قرآن مجید اہم معاملات میں میرے خیال میں، as I said I can be absolutely wrong، اہم معاملات میں میری طرح کے ایک عام آدمی کو کہ جو نان ٹیکنیکل، نان اسکالر ہے، اس کے لیے بھی بعض ایسے واضح اشارات رکھ دیتا ہے کہ جس کے بعد بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے. چنانچہ اس آیہ مبارکہ کا اگلا ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر منکم کی اطاعت کرو. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اماموں کی اطاعت کرو. آیت کا اگلا ٹکڑا کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. تو معلوم یہ ہوا کہ پھر ان سے تو اختلاف تو ہو سکتا ہے، وہ جو بھی ہیں اولو الامر منکم، ان سے اختلاف تو ہو سکتا ہے. اور وہ اختلاف کیسے فیصلہ ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول یعنی دین کی روشنی میں ہوگا. تو پھر معلوم یہ ہوگا یہ جو بھی ہیں، ہم اس لغوی بحث میں نہیں جاتے، یہ جو بھی حضرات ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کی ہم انکنڈیشنل اطاعت نہیں کریں گے، بلکہ ان سے بھی اگر اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کو ہم طے کریں گے اس دین کی روشنی میں کہ جو اللہ نے ہم کو دیا اپنے رسول کے ذریعے سے. اس لیے کہ انکنڈیشنل اطاعت تو اللہ کے رسول کی ہو سکتی ہے
کہ جو اللہ کے پیغمبر نمائندے ہیں. سو یہ ڈسکشن جاری رہنی چاہیے. میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی مذہبی اختلاف ہے وہاں ایک تو اپنے آپ کو سمجھائیں کہ مجھے نیوٹرل ہو کے بات سمجھنی ہے, اور دوسرا ٹیمپریچر کم کرنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ اس موقع پر شیطان مشتعل کرتا ہے نفرت, حقارت, اور ایک اچانک ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا تو اس زمانے میں بھی بعض لوگوں نے دین کی اس دعوت کو سننے سے گریز کیا, اس لیے کہ وہ پہلے سے کچھ اور مان رہے تھے. سو میرا یہ خیال ہے کہ جب اس طرح کی ڈسکشن ہوگی اور ہم سمجھنے سمجھانے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے, میرا خیال ہے کہ نہ کوئی سنی رہے گا, نہ کوئی شیعہ رہے گا, مسلمان ہی رہیں گے. یہ والی بات تمہاری ٹھیک ہے, ویسے یار ادھر سے یہ والی بات بھی ٹھیک ہے. میں ابھی پچھلے رمضان میں نے ہمارے وہ پروگرام میں شیعہ اسکالر بھی آتے تھے, تو میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا جی کہ میرا یہ خیال ہے کہ آنیسٹلی آئی فیل دیٹ اٹ ریئلی از اے گریٹ ڈس اپوائنٹمنٹ کہ کچھ لوگ شیعہ ہیں, کچھ لوگ سنی ہیں. جو سنی ہے وہ 100% سنی ہے, اور جو شیعہ ہے وہ 100% شیعہ ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ سارے شیعہ 100% روزہ کھولتے ہیں 10 منٹ بعد, اور سارے سنی 100% روزہ کھولتے ہیں 10 منٹ پہلے. آئی کانٹ بلیو اٹ کہ سارے سنی کنونسڈ ہیں کہ یہ ٹائم صحیح ہے, اور سارے شیعہ کنونسڈ ہے کہ وہ ٹائم. غور ہی نہیں کیا. ہم شیعہ ہیں, ہم اس طرح کھولیں گے. یار کیا مطلب ہے یار, مطلب کوئی دلائل بھی ہوں گے نا, کوئی آپ کو دین کو سمجھیں, لیکن وہ ہم نے یہ طے کر لیا, اس کے نتیجے میں پھر وہ اور ہیں, ہم اور ہیں. اور اس میں میں گزارش کروں کہ جو چیز کمپرومائز ہوتی ہے وہ دیانت دانانہ غور و فکر ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے آج ہی کے سبق میں پڑھا کہ جنگ مطلوب ہی نہیں, امن مطلوب ہے. اس کی وجہ ہے کہ امن ہوگا, پیس ہوگی, ایک اچھا کنجینیل ایٹماسفیئر ہوگا تو ڈسکشن ہوگی, تو بات سمجھیں گے, بات سمجھائیں گے. ٹینشن ہوگی تو بات کوئی نہیں ہوگی. نہیں یار ان سے بات نہ کرنا ہے, وہ ناراض ہو جاتا ہے. کیوں بات نہ کریں, مطلب بات اگر اس کی ہے کہ انہوں نے مکان وہاں کیوں بنایا ہے تو ٹھیک ہے, ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن اگر بات یہ ہے کہ یہ پیغام ہے اور یہ سب کے لیے ہے اور سب مسلمانوں کو یہ ماننا ہے, تو پھر بات نہ کرنے کا کیا مطلب. اتنا ہی جواب میں نے تیار کیا تھا. سر اس میں تھوڑا سا اور جی سر, جیسے اب ٹی وی پہ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کا بیک اینڈ فورتھ, جی اسی طرح جب آپ کہہ رہے ہیں کہ غور اور فکر کرنا چاہیے, اینڈ وی شوڈ بی سو کیئرفل ان اسٹارٹنگ a debate, or I would say like a debate that becomes almost an argument. تو آپ جو ٹی وی پہ بھی دیتے ہیں, لیکن sometimes I'm sitting and watching, اس میں مجھے ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ سارے جو اسکالرز ہیں, مطلب جو قرآن شریف کو اسٹڈی کر چکے ہیں, not one has spoken what you spoken. They're all ready to attack. not even me. نہیں ماشاء اللہ نہیں, کہ ٹی وی پہ تو نہیں کیا میں نے. جی نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ماشاء اللہ سیاسی پریزنٹیشن. لیکن جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ لیٹس ٹرائی ٹو سی the best solution and come to terms. I never heard that on TV. What do you think is lacking right now? خالد بھائی مجھے اجازت دیں. جی میں یہ سمجھتی ہوں خالد بھائی, ویری سمپل اکویشن. اتنی بہترین آیات آ رہی تھی, اتنا کلیئر کٹ میسج تھا. جس آپ کی معرفت اللہ نے فطرت میں پہچان ڈالی ہے, اپنی بھی پہچان ڈالی ہے اور صحیح غلط کی اس نے نفس بنائی, ہمارا فجورہ و تقواہ, اس میں صحیح اور غلط کی تمیز بھی ڈال دی ہے. ہم جانتے ہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. یہ پتہ کیا ہوتا ہے, بحث برائے بحث ہو جاتی ہے, اور علم سے عمل اور کرنے کا کام اور وہ مومنٹ نکل آتا ہے. بڑا تھوڑا سا آئی ایم سوری اگر پلیز کوئی افینڈ ہو, ابھی سے معاف کر دیجیے, بٹ اٹس اے ویری سمپل تھنگ. ہم لوگ وی آر قابل لیڈیز, وی آر ہیئر صرف اس لیے نہیں کہ علم کی بحث ہو, وہ واز ریئلی نائس, بہت سیکھ کے میں آج آ گئی. وی ہیو ٹو ورک. وقت ختم ہو رہا ہے, عمریں نکلی جا رہی ہیں, پتہ نہیں ہے کوئی 60 کا ہے, کوئی 40 کا ہے, کوئی 20 کا ہے.
काम करने का टाइम ख़त्म हो रहा है, अल्लाह ने कह दिया अब तुम कमज़ोर हो, मैं जानता हूँ, लेकिन 3 चीज़ें अगर तुम साबित कदम रहे, साबिर रहे और कुछ और एक आपने क्या तक़वा की तो फिर मेरी मदद आएगी और फिर तुम में से 1-2 पे क़ायम होगा। किताल आज नहीं हो रहा, चीज़ हमारे घरों में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हमारा किताल इस तरह पे नहीं है कि दरबारे के लिए खड़े हो जाए। हमारा किताल ये है कि आज हमें बहुत काम करना, हम बहस बनाए बहस नहीं, शैतान एक इल्मी महफिल में जहाँ अमल के डायरेक्शन में गुजरना था वो उचक ले जाता है कि ये जो शिया सुन्नी, अल्लाह माफ़ करे, अपनी मारिफत है, रब एक है, कुरान एक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी हमारे सामने है। हम हिस्ट्री सीखने नहीं आए, अमल करने स्किल में ना है अमल करना। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की और ये तवज्जो आपने दिलाई और सच्ची बात है कि हम सबको, मैं अपने बारे में तो ख़ास तौर पर समझता हूँ कि मुझे इस तरह की बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि आदमी जितना जानता है उतना ही ज़्यादा अमल के लिए अल्लाह के यहाँ मुकल्लफ होता है। मैं सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, दूसरों के नीयत मुहर्रकात पे शक ना करें। जो पूछ रहा है, जान रहा है, लेट्स एज्यूम कि वो जेन्युइनली जान रहा है, पूछ रहा है, और आपको क्या पता कि किसी के लिए कोई बात किसी मौके पर एक मुहर्रिक बन जाए उस चीज़ के लिए कि जिसके लिए आप इनवाइट कर रहे हैं। मैं इस पर कन्विंस्ड हूँ कि इल्म असल में अमल की तरफ इंसान को ले जाता है। इल्म का कितना वॉल्यूम ये हम नहीं जानते। बाज़ औक़ात मैंने देखा है, और थोड़ा बहुत मेरा भी तजर्बा है कि नॉट ऑल, आई एम श्योर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, लेकिन बाज़ लोग जो बहुत अमल की बात करते हैं उसके बाद इल्म गायब हो जाता है, और वो अमल का मतलब होता है कि किसी ग्रुप में शामिल हो जाओ और फिर एक्टिवली आप वो काम करो। जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं विद नो डिसरिस्पेक्ट मेंट फॉर एनीवन, कि वो ख़वातीन थी जो जो लाल मस्जिद के वाक़े से पहले डंडे उठा के वो मार रही थी उनको, दुकानों को। ज़ाहिर है वो जज्बा ही था ना, अमल का जज्बा। तो इस मौके पे ज़ाहिर है कि किसी को खड़ा होना चाहिए था, कहना चाहिए था कि भाई आपका काम ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब खाने काबा में जब आप जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, पहले 13 बरस तो बुतों को तोड़ा था। ये तो उसके लिए है कि जिसको इख्तियार है। सो ये जो हमारी बहन ने तवज्जो दिलाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कि मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि इल्मी मुश्काफियों में खोकर बाज़ औक़ात अमल शायद बैकग्राउंड में चला जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा अमल की बात करने वाले इल्म, अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चनिंग, इससे अपने माहौल को महरूम कर देते हैं, जिसके नतीजे में आपको मालूम है कि जितनी भी मूवमेंट्स हैं उन्हें फिर यही होता है। सो ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि आप एक बैलेंस कायम करें, और मैं आपकी इस बात को पूरी तरह मानता हूँ कि मेरे केस में ये बैलेंस ख़राब है। अमल कम है और गुफ्तगू ज़्यादा है। दुआ करें आप हमारे लिए कि हमारे अंदर बैलेंस की इम्प्रूवमेंट आ जाए। यार मैं तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को देख के मैं बात बयान कर रहा हूँ। गुफ्तगू ज़्यादा है। ये भी तो होता है कि काफ़ी लोगों को जैसे कई इंटेलेक्चुअली जी मैं ये समझता हूँ एब्सोल्युटली। यानी सच्ची बात है, मैं आपको ये बताऊँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप एक बंदे को ये समझा देते हैं कि यार ये जो टखनों से नीचे पांचे करने वाला मसला है वो नहीं है जो बाज़ लोग बता रहे हैं। असल में वो कहता मसला ही हल हो गया, और वो उसके लिए हिजाबात को दूर करने का ज़रिया बन जाता है। तो अल्लाह की किताब है कि जो असल में सीखने की चीज़ है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुस्तजू करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे यहाँ बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि ये कन्फ्यूजन असल में बहुत बुरी चीज़ है, इससे आदमी कॉन्फिडेंट नहीं होता। मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए कि उसके बाद आदमी कोई चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं होता। कॉन्फिडेंस मैं आपको बताऊँ 2 तरह के होते हैं।
ایک وہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو ڈسکشن سمجھنے کو اوائڈ کرنے سے، ون سائیڈڈ گفتگو سننے سے پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بعض مذہبی گروہ یہی کرتے ہیں، ہماری بات سنیں، کسی اور کی بات نہ سنیں، اس لیے کہ الحمدللہ ہم حق پر ہیں، باقی سب گمراہ ہیں. اس کے نتیجے میں ایک یقین پیدا ہوتا ہے. ایک دوسرا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اس طرح سے کہ آپ بتائیں کہ یار آپ کی بات کیا ہے، آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ایک دو دن کنفیوژن میں گزریں گے، اس کے بعد کہیں گے یار میں سمجھ گیا ہوں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی دوسرے شخص کی بات کو سننے سے گریز کر کیسے سکتے ہیں جب کہ وہ آپ سے ایک دین کے علم کی بات کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جو میرے پاس ہے آئی ایم ایبسلیوٹلی کانفیڈنٹ کہ وہ صحیح ہے اینڈ فل اسٹاپ. جیسے وہ کہتے ہیں نا یہودی کہ بقالو قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، یعنی ہم بالکل اب کورڈ پرفیکٹ پکے ہیں، اس میں کوئی بات نہ اندر آ سکتی ہے نہ ادھر سے باہر جا سکتی ہے. سو ظاہر ہے یہ وہ بات نہیں کر رہی. انہوں نے جو توجہ دلائی ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھیں، دین کو پڑھیں اور سمجھیں، ہم اس میں اپنے اندر وہ روشنی پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جو عمل کی طرف ہم کو مائل کرے. مگر وہ عمل کیا ہے، وہ کس کے لیے کتنا ہے، آنیسٹلی میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ بعض ایسے لوگ کہ جن کو ہم بے عمل اور بد عمل سمجھتے ہیں، ہیرے ہوتے ہیں، ہیرے. یو آر امیزڈ کہ یار میں کیا کرتا ہوں، میں نے ایک داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، لک ایٹ دس مین، لک ایٹ دس لیڈی. اچھا ظاہر ہے کہ وہاں بھی پرفیکشن نہیں ہے، تو پرفیکشن تو یہاں بھی نہیں ہے. سو یہ ایک سلسلہ ہے سیکھنے سکھانے کا جو جاری رہنا چاہیے، اور اس میں ہم نے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ بعض اوقات یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھے کہ یار یہ ڈسکشن ارریلیونٹ ہے، مگر ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہو سکتی ہے ریلیونٹ ہو، ایک دوسرے شخص کے لیے وہی دین ایمان کا مسئلہ ہو. اور اس کو بھی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ بیکاز یہ ایک ہسٹری ہے، تو ہسٹری تو ویسے ہی غیر واضح ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے، اس لیے ایک خاص حد سے زیادہ ہم جا نہیں سکتے. تو میں نے اسی لیے گزارش کی کہ شیعہ سنی مسئلے میں بھی ایک تاریخ ہے اور ایک قرآن ہے جو اصل میں ہم سب کے لیے ایک بنیادی کتاب ہے اللہ کے دین کی. اس میں اس اختلافی مسئلے میں اللہ نے کوئی رہنمائی کی ہے تو اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے، باقی چیزیں اس کو فالو کریں، اور اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے کو گنجائش دینی چاہیے کہ اگر آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو، میں نے اپنی بات کر دی، اس لیے کہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی بات آخری حد تک صحیح ہے. جی جی میں نے تو بہت فخر سے تو نہیں کہا. یہ وجہ میں آپ بتاؤں بائی دا وے، یہ سب کانٹیننٹ کا ایک زیادہ ایشو ہے. ملیشیا میں جو دیندار لوگ ہیں وہ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ آپ سب کانٹیننٹ میں اتنی بڑی داڑھی کیوں رکھتے ہیں. اور ایجپٹ میں چلے جائیں، جن کا کہ انہوں نے ابھی پڑھ کے سنایا، ازہر یونیورسٹی جو کہتے ہیں کہ ہم واحد ادارہ ہے کہ جو فتویٰ دے سکتے ہیں، تو وہاں تو آپ کو داڑھی بعض اوقات نظر بھی نہیں آتی. میں حج کرنے جب گیا 1994 میں، تو ایجپٹ ایئر سے گیا میں، تو کائرو ایئرپورٹ پہ وہ کچھ گھنٹے ہمیں گزارنے تھے، تو غالباً عصر کی نماز کا ٹائم تھا، تو اذان ہوئی تو میں گیا، تو لوگوں نے نوافل پڑھنے شروع کر دیے اور ٹائم لکھا ہوا تھا کہ اس وقت نماز جماعت کے ساتھ ہوگی. سو مائی واز جسٹ ونڈرنگ کہ ان میں سے کون صاحب ہوں گے کہ جو جماعت پڑھائیں گے. بزرگ تھے، داڑیاں تھیں، نہیں بھی تھیں. ایگزیکٹ ٹائم پر نماز کے ایک سوٹڈ کلین شیون ٹائی کے ساتھ ایک صاحب آئے، انہوں نے امامت کرائی اور سلام پھیرنے کے بعد چلے گئے. سو یہ ایجپٹ میں ایسا ہے. ہمارے ہاں جو ڈبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو حدیث میں بات بیان ہوئی ہے
اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم داڑھیاں بڑھاؤ، اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے ایف اللحا، اس کا مطلب کھلا چھوڑ دو. سو جو اس کا قائل ہے وہ پھر اس کو کھلا چھوڑتے ہیں. جن کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک پسندیدہ چیز ہے وہ اس کو اس حد تک رکھتے ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ایک خاص کانٹیکسٹ میں کہ جس میں آپ سے کئی سوالات کیے گئے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، اور وہ تھے عام طور پر بزرگ لوگ یثرب کے، مدینہ منورہ کے، جنہوں نے زندگیاں گزاری تھیں یہودیوں کے ساتھ، اور یہودی بہت سے مذہبی عمل کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ وہ یہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تم یہ کر لو. تو ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ مجھے بڑی کرتے ہیں، داڑھی چھوٹی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے چھوٹی کرنی چاہیے، بڑا کرنا ہے داڑھی کو بڑا کرو. تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اگر آپ نے مونچھوں اور داڑھی میں سے کسی کو بڑا کرنا ہے تو یہ اس تناظر میں ہے. بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں تو داڑھی سبھی رکھتے تھے، کفار کی بھی داڑھی تھی، تو یہودی بھی رکھتے تھے، یہودی آج بھی. بلکہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ کہیں تھے ویسٹ میں، تو ان کی داڑھی بہت لمبی تھی، تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ آر یو اے جیو؟ سو ٹھیک ہے، ایک شخص کنونسڈ ہو سکتا ہے کہ میرے خیال میں یہ دین ہے، یا دین میں ایک مطلوب چیز ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس کو ضرور اختیار کرے اور سلیقے کے ساتھ دوسروں کو بتائے. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جب ایک ماحول بن جاتا ہے کسی مذہبی گروہ کا، کسی مدرسے کا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک ہی طرح کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ یقین جانیے کہ انسان کی کمزوری ہے کہ جب آپ ایک ماحول میں 25 سال گزاریں جس میں آپ ایک ہی طرح کے لوگ دیکھیں، تو جب آپ باہر نکلیں گے اور اپنے سے مختلف لوگ دیکھیں، یہ بالکل پاگل لوگ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں. ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ نئے نئے جب لوگ گئے نا خانہ کعبہ پہ جایا کرتے تھے، یہاں سے اب تو خیر ٹیلی ویژن میں آپ چیزیں دیکھتے ہیں، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کوئی رفع دین کر رہے ہیں، یہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ہی طرح کی چیز دیکھی تھی. سو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ماحول بنا لیتے ہیں اور ایک ہی چیز پر اصرار کرتے ہیں، تو وہ آپ اپنے سے مختلف کوئی چیز اگر نظر آتی ہے تو آپ کے لیے وہ پریشانی کا باعث بنتی ہے. تو ظاہر ہے کہ سیکھنے سکھانے کا عمل تو وہ ہے کہ جو مرتے دم تک ہی جاری رہے گا، اور اس میں ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر اجازت دیں تو میں یہاں کہیں ایک چیز پوچھی گئی تھی اس کو میں کر لوں. A question, sir. People generally believe if someone disagrees with Sahaba Kiram, then she is a bad Muslim at the least, and even a non-Muslim as an extreme. But the earliest people to disagree with Sahaba were Sahaba themselves. How can this confusion be cleared? دیکھیں یہ بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے. صحابہ کرام نے جو ہم کو دین دیا، اس دین سے اختلاف کرنا یہ ظاہر گمراہی ہے. وہ دین کیا تھا؟ یہ صحابہ کرام نے مل کر ہم کو قرآن دیا، اور اس اعتماد کے ساتھ، اس گواہی کے ساتھ کہ یہ وہ واحد کلام ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کے طور پر دیا. اس میں اختلاف میرا خیال ہے گمراہی ہے. یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کہ بالاتفاق ہم کو نماز دی، روزہ، حج، زکوٰۃ، عیدین کی نماز اور بہت سے ایسے اعمال. یہ ان کا دین کو منتقل کرنا تھا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ شہداء اللہ فی الارض ہیں، یہ اللہ کے گواہ ہیں زمین پر. اللہ کے دین کی گواہی انہوں نے دی اور اس گواہی کو انہوں نے پھیلایا. کسی انڈیویجول صحابی کی کوئی اوپینین ہے تو حقیقت یہ ہے کہ صحابہ نے مل کے جو ہم کو دین دیا ہے اس کی روشنی میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اوپینین آپ کو ٹھیک لگتی ہے یا نہیں لگتی.
اس میں اختلاف کرنا جائز کیا؟ جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ بات آپ کو ٹھیک نہیں لگتی تو لازم ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ جو آپ کے خیال میں صحیح ہے، بغیر ان کو ڈس ریسپیکٹ کیے. چلو جس سے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. سو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تو ویسے ہی ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ صحابہ کرام سے اختلاف نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ہے کہ اکثر چیزوں میں صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے. تو آپ ظاہر ہے کہ جب کسی ایک کی بات مانیں گے تو دوسرے کی بات نہیں مانیں گے. تو نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم پیغمبر ہیں یا ہماری بات آخری حد تک صحیح ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ان کا ایک کمال تھا. میرا یہ خیال ہے کہ صحابہ کرام کی وہ باتیں عام نہیں ہوتی. ان کا ایک کمال ہوتا تھا کہ وہ اگر ان کے پاس پہلے سے مانی ہوئی بات کے مقابلے میں کوئی زیادہ مدلل بات آ جاتی تھی، زیادہ کنونسنگ، تو انہیں بالکل وقت نہیں لگتا تھا اپنے آپ کو بدلنے. سرنڈر، فنشڈ. قرآن مجید کی آیت پیش ہو جاتی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ یہ جو مہر کی رقم ہے یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. انہوں نے ایک لمٹ امپوز کر دی. تو ایک خاتون نے کہا آپ کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی. فنش، سرنڈر. بڑی بات ہے. یہ ان کا ایٹیچیوڈ تھا. وہ تو حق کو جاننے اور حق کو ماننے کا بہترین نمونہ تھے. اور انہوں نے کبھی اصرار نہیں کیا جی کہ آپ میری بات لازماً مانیں. صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوتا تھا، وہ اس اختلاف کو ڈسکس کرتے تھے. بعض اوقات وہ اختلاف شدید بھی ہوتا تھا، بٹ دے ور آلویز اوپن. اپنی بات کو بیان کرتے تھے، دوسرے کی بات کرنے کا حق دیتے تھے. سو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گی کہ یہ صحابی کی بات ایسے بھی؟ ویسے بائی دا وے ایک اور بڑا مسئلہ ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ کسی صحابی کی بات ہے؟ اس نے بیان کر دیا نا. جس نے بیان کیا پتہ نہیں اس نے کیا سمجھا، کتنا صحیح سمجھا، کتنا صحیح سنا. قرآن مجید ہے جو بالکل محفوظ ہے، جو سنت ثابتہ ہے، جو عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عبادات اور دوسرے طریقوں میں دیا ہے، وہ بالکل ثابت ہے. اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی اپنی بات بیان کی ہے. وچ صحابی سیڈ فالو می. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں سر، لسننگ ٹو یو آفٹر اے لانگ ٹائم. اوہو. Disagreement does not mean disrespect and that collective opinion of Sahaba is different individual opinion. ٹھیک ہے، تو زیادہ سوال نہیں ہے. الحمدللہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ 5 بجے تک سوال جواب ہو. اگر پہلے بات ختم ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے.